بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ دوستوں، ہم اب ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حالات و واقعات سے متعلق ہوگی۔ اس پوری سیریز میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی تفصیلی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مقامات ابراہیم علیہ السلام پارٹ 1۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 25 سورتوں میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش طوفان نوح کے 1709 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال قبل شہر بابل کے قریب قصبہ کوسی میں ہوئی۔ حوالہ تفسیر عزیزی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی پیدائش ان کی نسل سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ بعض کے نزدیک چچا کا نام آزر تھا جو بت بناتے تھے۔ عراق کے غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ عراق کا بادشاہ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا اور اس کی قوم مختلف بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ نمرود کے دربار میں نجومی اور جادوگر تھے جو اسے غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ ایک دن نجومیوں نے بادشاہ سے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ آپ کے ملک میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو لوگوں کو آپ کی اور بتوں کی پوجا سے روکے گا اور آپ کی حکومت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کی ساری عورتوں کو ایک مکان میں جمع کر دیا جائے اور جس کے بھی لڑکا پیدا ہو فوراً مار ڈالا جائے۔ سپاہیوں نے نمرود کے حکم پر ہزاروں بچوں کو قتل کیا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو معلوم ہوا کہ ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے اپنی بیوی کو ایک پہاڑ کے غار میں چھپا دیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے مقام کے بارے میں 4 اقوال ملتے ہیں۔ 1 اور 2 بابل، 3 سن لی عرفہ، 4 بردہ دمشق۔ پہلا قول ار میں پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام پیدائش عراق میں موجود دریائے فرات کے قریب ار نامی مقام پہ ہے۔ آپ علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال قبل پیدا ہوئے۔ یہ شہر مشہور شہر کوفہ کے قریب دریائے فرات کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اس شہر کے لوگ ارامی نسل کے عربی الاصل باشندے تھے۔ اب زمین کھود کر اس شہر کے کھنڈرات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ان سے جو کتبے ملے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور باشندگان شہر کے دینی و اجتماعی حالات کے متعلق بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق آپ علیہ السلام اور شہر میں 2300 قبل مسیح میں پیدا ہوئے جو وادی نیلم کے میدانوں کے جنوب مشرق میں واقع اپنے دور کا ایک مشہور شہر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کا نام ابراہام نہیں بلکہ ابرام رکھا گیا جسے بعد میں اللہ نے تبدیل کیا۔ بائبل کی تعلیمات کے مطابق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے۔ توریت میں بھی مقام پیدائش اور بتایا گیا ہے، البتہ البدایہ النہایہ کے مصنف کے مطابق آپ کی پیدائش بابل میں ہوئی، واللہ اعلم۔ دوسرا قول حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقام پیدائش کے بارے میں مورخین نے بابل کا نام بھی لکھا ہے، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نمرود کے زمانے میں بابل بہت زیادہ وسیع تھا اور ار نامی علاقہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پیدائش ہوئی، یہ شہر پہلے بابل ہی کا حصہ تھا۔ اب عراق میں بابل اور ار 2 الگ الگ شہر کہلاتے ہیں۔
تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے علاقے کوسی میں ہوئی۔ کوسی اس وقت بابل کے شمال میں تھا۔ بابل سے اس کا فاصلہ 40 کلومیٹر بنتا ہے۔ اسی مناسبت اور مورخین کے کچھ اقوال کی وجہ سے ہم نے بابل کی بھی کچھ تصاویر کو اس ویڈیو کی زینت بنایا ہے۔ بابل زیر نظر تصویر بابل شہر کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نمرود کی حکومت تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے۔ بابل شہر کی کھدائی سے ملنے والی قدیم عمارت کے ملبے سے ملنے والے پتھر پر کھدی ہوئی تحریر۔ بابل شہر جہاں نمرود کی حکومت تھی، وہاں کی کھدائی سے ملنے والے قدیم تعمیرات کے آثار۔ تیسرا قول، حضرت ابراہیم علیہ السلام سنلی عرفہ میں پیدا ہوئے۔ زیر نظر تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کے مقام پر بنی مسجد کی ہے۔ اس مسجد میں وہ غار بھی موجود ہے جس کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے، اور وہ نسل در نسل یہ بات اپنے آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا تھا، اور تاریخی روایات کے مطابق اس غار میں ابراہیم علیہ السلام کا کئی سال تک رہنا بھی ثابت ہے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ غار ار میں ہے، بابل میں ہے، یا پھر سنلی عرفہ میں ہے۔ البتہ مورخین و مفسرین کے مطابق راجح قول ار کا ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پیدائش شہر عرفہ کا خوبصورت منظر۔ زیر نظر تصویر شہر سنلی عرفہ کی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سنلی عرفہ ترکی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پیدائش پر بنی مسجد کے دروازے کا منظر۔ اسی دروازے سے داخل ہو کر وہ غار ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ زیر نظر تصویر اس غار کی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سنلی عرفہ میں موجود مقام پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بنی مسجد کا خوبصورت منظر۔ سنلی عرفہ میں موجود وہ غار جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سنلی عرفہ کا وہ تاریخی غار جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ غار ابراہیم علیہ السلام پر بنی مسجد کا اندرونی منظر۔ سنلی عرفہ کے قدیم گھر، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھا قول، حضرت ابراہیم علیہ السلام برزہ دمشق میں پیدا ہوئے۔ جبل قادسیون پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں ہے جس کا نام برزہ ہے۔ اسی گاؤں کے ایک غار میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام غوطہ دمشق کے ایک گاؤں برزہ میں پیدا ہوئے جو جبل قادسیون میں ہے۔ اسی گاؤں برزہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد بھی ہے۔ بلاد شام و فلسطین کے مصنف نے لکھا ہے کہ دمشق کے متبرک مقامات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے۔ یہ جبل قادسیون کے پہلو کے گاؤں برزہ میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ ہمیشہ سے متبرک ہے کہ جتنے پیغمبر یہاں مبعوث ہوئے سب نے اس پر چڑھ کر دعا کی ہے۔ یہ پہاڑ شہر کے شمال میں تقریباً 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ایک تنگ و طویل غار ہے اور اس پر لوگوں نے ایک مسجد اور بلند مینار تعمیر کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں ستارے، چاند اور سورج دیکھا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ اس مقام پر 70,000 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، واللہ عالم۔ حوالہ بلاد شام و فلسطین۔
غار ابراہیم علیہ السلام میں غیبی رزق کی آمد۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جب درد ذہ ہوا تو رات کو نکل کر قریب کے ایک غار میں چلی گئیں۔ غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نوزائیدہ بچے کا جو کام ہوتا ہے وہ سب کام ٹھیک کر کے غار کا دروازہ بند کر کے گھر کو لوٹ آئیں، پھر دیکھ بھال کرتی رہیں۔ جب وہاں جاتیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انگوٹھا چوستے پاتیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ آج میں اس کی انگلیاں دیکھوں گی۔ چنانچہ انگلیاں دیکھیں تو آپ علیہ السلام ایک انگلی سے پانی، دوسری سے شہد، تیسری سے دودھ، چوتھی سے چھوارا اور پانچویں سے گھی چوس رہے تھے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے پوچھا، حمل کا کیا ہوا؟ ماں نے کہا لڑکا پیدا ہوا تھا مگر مر گیا۔ آزر کو یقین آ گیا اور خاموش رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دن ایک ماہ کی طرح اور ایک مہینہ سال کی طرح سے ہوتا تھا۔ غار کے اندر آپ صرف 15 مہینے رہے۔ آخر ایک روز والدہ سے کہا، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ ماں عشاء کے وقت آپ کو باہر لائیں۔ آپ علیہ السلام نے کائنات سماوی و ارضی کو دیکھا اور غور کیا اور فرمایا، جس نے مجھے پیدا کیا اور کھلایا پلایا وہی میرا رب ہے، اس کے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں۔ پھر آسمان پر غور سے دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا، بولے یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد پیچھے نظر لگائے دیکھتے رہے، آخر وہ غائب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، غائب ہونے والوں کو میں نہیں چاہتا۔ پھر چاند کو دمکتا دیکھ کر بولے، یہ میرا رب ہے۔ اس کے پیچھے بھی نگاہ لگائے رکھی، آخر وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر سورج نکلا اور مندرجہ بالا صورت ہوئی۔ پھر اپنے باپ آزر کے پاس لوٹ کر آئے تو رخ درست ہو چکا تھا، رب کو پہچان چکے تھے اور اپنی قوم کے مذہب سے بیزار ہو گئے تھے، مگر قوم پر یہ بات ظاہر نہیں کی اور باپ سے آ کر کہا، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ والدہ نے بھی بتا دیا کہ واقعی یہ تمہارا بیٹا ہے اور میں نے اس کو دنیا سے چھپائے رکھا۔ آزر اس سے بہت ہی خوش ہوا۔ ایک روایت میں آیا ہے، سرنگ کے اندر آپ 10 سال رہے، دوسری روایت میں 7 سال اور تیسری روایت میں 17 سال رہنے کا ذکر آتا ہے۔ حوالہ تفسیر مظہری۔ غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پلتے بڑھتے رہے حتیٰ کہ جوان ہو گئے تو باپ انہیں اسی گھر لے آیا۔ وہ بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جاؤ یہ بت بازار میں بیچ کر آؤ۔ چنانچہ وہ بتوں کو بازار میں لے گئے اور آواز لگائی، کوئی ہے جو ایسی چیز خریدے جو اسے فائدہ تو نہ پہنچا سکے اور نقصان پہنچا دے۔ لوگوں نے ان کے باپ سے اس بات کی شکایت کی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ عید کا دن آیا تو اس نے کہا، ابراہیم ہمارے ساتھ بتوں کی زیارت کے لیے چلو، شاید تمہاری بد اعتقادی دور ہو جائے، مگر وہ بیماری کا بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے۔ جب سب لوگ نذر و نیاز پیش کر کے واپس چلے گئے تو انہوں نے ایک کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کی گردن میں ڈال دی۔ لوگوں نے جو بتوں کی یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ بادشاہ سے شکایت کی تو بادشاہ نے انہیں طلب کر لیا اور حکم دیا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اگلے دن جو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے خاصے بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کر کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر بادشاہ نے ان لوگوں کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ حلیہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مشابہ میں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا
کہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت تمہارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث سے، جس کے راوی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دراز قد تھے۔ خواتین و حضرات، شہر اور نمرود کے محل کے کھنڈرات کا تصویری منظر ہم آنے والی ویڈیوز میں دکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہی ہوا چاہتا ہے۔ مقامات ابراہیم علیہ السلام پارٹ 2 دیکھنے کے لیے انفو میڈیا ٹیم کے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔